سال 1648 یورپ جنگوں کی آگ میں جل رہا تھا۔ 30 ایئرز وار اپنی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ سویڈش سولجرز بوہیمیا کے ایک پرسکوت علاقے میں قدیم بینڈکٹائن مونیسٹری آف پورلازائز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آج یہ جگہ زیچ ریپبلک کا حصہ ہے۔ اس وقت یہاں کی دیواروں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جسے شاید خود وہاں کے مونکس بھی سمجھ نہیں پائے۔ دوستو، سویڈش سولجرز نے مونیسٹری کے اندر قدم رکھا۔ دھول سے ڈکی ہوئی فلورز، پتھر کی پرانی دیواریں اور ہواؤں میں صدیوں پرانی سوکھی پارچمنٹس کی بو۔ ان کا کام سمپل تھا، لائبریری اور آرچیوز کو لوٹ کر سویڈش لے جانا۔ یہاں ان کی نظر گئی ایک ایسے آبجیکٹ پر جسے دیکھ کر وہ سب ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ گہری اندھیری شیلف پر رکھی تھی دنیا کی سب سے بڑی کتاب، ایک ایسی کتاب جو آدھی انسان جتنی لمبی تھی۔ سولجرز نے جب اس کتاب کو اٹھا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس کا وزن تقریباً 75 کلو گرام ہے۔ یہ کوئی عام ریلیجیس مینوسکرپٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی چیز جو کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں لگتی تھی۔ مونیسٹری کے مونکس اس کتاب کو کوڈیکس گیگاس کہتے تھے۔ لیٹن زبان میں کوڈیکس کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈ مینوسکرپٹ، یعنی ایسے پرچے جنہیں کتاب کی شکل دی گئی ہو، اور گیگاس کا مطلب ہوتا ہے جیانٹ، یعنی دہشت ناک بڑے جسم والا۔ لیکن کچھ لوگ اسے ڈیولز بائبل بھی کہتے ہیں۔ اسکالرز نے جب اس کے پیجز پلٹنے شروع کیے تو انہیں بھی سمجھ آ گیا کہ لوگ اسے ڈیول بائبل کیوں کہتے ہیں۔ دوستو، کتاب کا پہلا حصہ بالکل ایک نارمل میڈیول مینوسکرپٹ کی طرح تھا۔ بائبل کے چیپٹرز، رولز اینڈ لاز، میڈیکل نوٹس، اسٹرولوجی، حتیٰ کہ شفا کے طریقے تک اس میں لکھے تھے۔ لیکن جیسے جیسے پیجز آگے بڑھتے گئے، کتاب کا رنگ بدلتا گیا، اور پھر آیا وہ پیج جسے دیکھ کر ہر سکولر حیران رہ گیا۔ ایک پورے کا پورا پیج جہاں صرف ایک بڑا، ڈیٹیلڈ اور ہوریفائنگ ڈیول کا پورٹریٹ بنا ہوا تھا۔ لال زبان، اندھیری آنکھیں، بڑے سینگ اور ایسی گرین جیسے وہ سیدھا ہماری روح کو دیکھ رہا ہو۔ اس ڈیول کے پورٹریٹ نے انہیں فورس کیا کہ وہ مونیسٹری کے قدیم ریکارڈز پر بھی نظر ڈالیں۔ وہاں انہیں ایک ڈراؤنی کہانی ملی، ایک مونک کی جو سینچریز پہلے پورلازائز مونیسٹری میں رہتا تھا۔ عثمان علی وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ لوکل لیجنڈز کے مطابق 13ویں سینچری میں اس مونک یعنی راہب نے کوئی ایسا گناہ کیا جو اتنا بڑا تھا کہ اسے مونیسٹری سے نکلنے یا زندہ دیواروں میں سیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس مونک نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک موقع دیں، میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو اس مونیسٹری کو ہمیشہ کے لیے مشہور کر دے گی۔ سینئر مونکس نے شرط رکھ دی، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ کتاب صرف ایک رات میں پوری کرنی ہوگی۔ دوستو، یہ چیلنج ایک انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک رات میں 310 پیجز